اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 13واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کا 19واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 101 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے دلائل بیان کیے تھے تاکہ انسان کو اپنے رب کی پہچان ہو سکے، معرفت ہو سکے۔ ایک دلائل ہے آفاقی، یعنی دنیا کے اندر جو دلائل پائے جاتے ہیں، جس میں سورج، چاند، آسمان، زمین، یہ درخت، نباتات، یہ پودے، پھر ان کے پھل، ان کا پکنا، یہ سارے مناظر، معاملات، اگر انسان ان سب پہ غور کرے تو اس بات کے نتیجے پہ جائے گا کہ یقیناً ان چیزوں کا کوئی خالق ہے جس نے ان کو جو ہے وہ بنایا، جو ان کے اندر یہ سر نظام چلاتا ہے اور ان کو مربوط کرتا ہے، دانا گوٹلی اس سے چیزوں کو پیدا کرنا، پھر اسی طرح ان کو بڑھانا، پھر ان کے اندر ذائقے رکھنا، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ نظام سارا یہ بندے کو اپنے رب تک لے جاتا ہے، رب کی معرفت دیتا ہے۔ ایک یہ دلائل تھے۔ یہ جو دنیا میں دلائل پائے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آفاقی دلائل۔ دوسرے اللہ نے دلائل دیے تھے انفسی، نفس کہتے ہیں انسان کی جان کو۔ انفسی دلائل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات پہ غور کرے نا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جس سے انسان اپنے رب کو پہچان سکے۔ یہ سارا معاملہ یقیناً بنانے والا ایک رب ہے جس کے بغیر یہ معاملہ چلنا ممکن نہیں۔ یہ 2 قسم کے دلائل توحید کے دے کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا کہ یہ لوگ پھر بھی کتنے ظالم ہیں، دیکھو جنات کو اللہ کے شریک بنا دیا، اور بلکہ یہاں تک کہ جنوں کے ساتھ رب کی رشتہ داری بنا دی، جیسے اللہ نے قرآن دوسرے میں کہا جعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی، اور دوسرے نمبر پر فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کا رد کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک، کیونکہ اولاد انسان کی ضرورت ہے۔ انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنے حسب، اپنے نسل کے لیے، اپنے سارے کے لیے، اپنی معاونت کے لیے، اپنی وراثت کے لیے انسان کئی اعتبار سے اولاد کا محتاج ہے۔ مثلا انسان کا اولاد ہی نہ ہو تو مر گیا تو اس کا نام و نشان پیچھے سے مٹ گیا۔ مشرکین مکہ نے یہی کہا تھا نا کہ جو ہے دیکھو جی نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم جب بیٹے فوت ہوئے تو کہنے لگے کہ زندہ اولاد ہی کو نہیں، یاذ باللہ فوت ہوں گے، کتنے پیچھے جانا، جان چھوٹ جائے گی، موقع جائے گا۔ تو اللہ نے کہا تھا ان شانک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نشان، نام و نشان ہوگا، ورفعنا لک ذکرک، اللہ آپ کا نام نہیں ختم ہونے دے گا، آپ کا اللہ ذکر بلند کر دیا۔ تو نام ایک فطرت ہے کہ نسل چلتی ہے اولاد سے، نام قائم رہتا ہے انسان سے، انسان کا مشن قائم رہتا ہے، کتنے معاملے۔ تو اللہ تو کسی کا ہمیں محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ کا تعالیٰ جو ہے اس چیز سے کیا ہے، پاک ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بات سمجھائی کہ دیکھو اولاد ہوتی ہے تب جب کیا ہو، بیوی ہو، یہ فطرت ہے نا، قانون تو یہی ہے نا، فطرت یہی ہے، نہ خالی عورت بچے پیدا کر سکتی ہے، نہ خالی مرد جو ہے وہ بچے پیدا کر سکتا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، تو مایا کہ اللہ کی تو بیوی کوئی نہیں، جب رب کی بیوی کوئی نہیں، بچے کہاں سے آ گئے؟ تو فرمایا بدیع السماوات والارض،
اب دیکھو ایک اس کا مطلب نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمان و زمین کو، یعنی بغیر نمونے ماڈل کے۔ ایک ہوتا ہے خالق، خالق کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، بدیع کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن خالق اور بدیع میں ایک فرق ہوتا ہے کہ خالق کا معنی ہوتا ہے بنانے والا، جیسے مرضی بنا دے، لیکن بدیع کا معنی ہوتا ہے بغیر سیمپل، بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر کسی سابقہ ماڈل کے جو ہے نئے سرے سے کسی چیز کو بنانے والا۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بغیر ماڈل کے، نمونے کے آسمان و زمین کو بنانے والا، یعنی یہ اللہ کی شان ہے، کوئی پہلا ماڈل نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی ایک اسپیشل کاراگری ہوتی ہے نا۔ دیکھو دنیا کے اندر آدمی کا معمولی سا ہنر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کیا کمال دماغ ہے یار۔ آپ کبھی چیک کریں، آپ کبھی جائیں نا، یہ سڑکوں کے سنگم بنے ہوتے ہیں جہاں پر جب فلائی اوور بنے ہوتے ہیں، نیچے سینٹر پاس ہوتے ہیں، شہروں سے کٹ نکلے، تو جب وہ باغ بڑا سنگم اتنے بنتا نا تو بندہ یار پتہ نہیں کیا دماغ ہے نا تھا کہ کی بہ بہ کے سوچ کی میں راہ کڈے نے ہیں ساری چیز سیدھی بدری۔ تو اگر بلڈنگیں بنانے والا ہے تو اس کے اسٹرکچر بنے ہوتے ہیں تو اس کا اپنے معاملے وکھرے، ہر بندہ اپنی فیلڈ میں انجینئر اپنے ہر چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سامنے کسی نے روڈ میں کسی کا ماڈل نہیں بھی ہوتا، لیکن اس پر وہ معمولی سے مار سمجھتے کہ بڑا کاریگر بندہ۔ تو وہ اللہ جل آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، یہ بندے، ہر چیز بغیر ماڈل میں اللہ کے کام بنا دی۔ میں انا یکون لہو ولد، میں رب کی اولاد بنا چھوڑی تم نے۔ اور فرشتہ نے کہتے اللہ کی بیٹیاں، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ مایا انا یکون لہو ولد، اور کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد؟ مایا ولم تقل لہو صاحبہ، اور اللہ کی اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ اور دیکھو فرق ہوتا ہے، اولاد ہونے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر بغیر بیوی کے کوئی چیز پیدا ہو تو وہ اولاد نہیں ہوتی، وہ مخلوق ہوتی ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام سے اماں حوا پیدا کی اللہ نے، بیوی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، تو آدم علیہ السلام اولاد نہیں ہے، مخلوق ہے اللہ کی۔ اور اماں حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، کیونکہ نبی نے عورتیں پسلی پیدا ہوئی ہیں۔ عورت کی سب سے پسلی میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے۔ عورت کی طبیعت میں طبی طور پہ کجی ٹیڑھا پان ہوتا ہے، اس لیے میں کہ چاہتا گھر بسانا تو پھر برداشت کرنا ہوگا۔ تو اب حوا رضی اللہ عنہ آدم کی بیٹی تو نہیں ہے، اللہ نے کوئی کہاں پیدا کیا، اولاد نہیں ہے، مخلوق ہے اللہ کی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ چیز اللہ نے مرد سے پیدا کی، ہاں عیسیٰ علیہ قدرت کامل چکے پیدا کیا ہے، وہ ماں کا درجہ ہے، وگرنہ جو ہے انسان سے مرد سے کوئی چیز ہے تو وہ مخلوق ہے۔ جو بیوی سے ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے۔ اب دوسری بات، اللہ کی اولاد ہونے کے لیے بیوی ضروری ہے۔ بیوی مانو گے تو اولاد مانو گے تو بیوی ماننی پڑے گی، بیوی نہیں مانو گے تو پھر اولاد نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ مخلوق ہوگی۔ تو اس لیے جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے تو پھر رب کی بیوی بھی ماننی پڑے گی، بغیر بیوی کی اولاد نہیں ہوتی، بغیر بیوی کے مخلوق ہوتی ہے جو پیدا ہو۔ یہ بھی ایک فرق جا سمجھنے والا، اور یہ چیز پھر جو ہے اور انداز سے بھی آ جاتی ہے۔ عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں گے تو اس کا مطلب پھر رب کی بیوی کا تصور ان کے یہاں بھی ہوگا کوئی، ورنہ بغیر بیوی کی تو اولاد ہوتی نہیں۔ عزیر علیہ السلام رب کا بیٹا کہیں گے، یا مرزا قادیانی نے بھی یہ خباثت کی تھی، انہوں نے لکھا کہ استعارے کے رنگ میں میں ابن اللہ ہوں، رب کا بیٹا ہوں۔ اور یہ گندگی، یہ غلاظت تصوف میں صوفی ازم میں عام ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو ہمارے یہاں نا جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ازم، یہ تصوف، یہ بڑے ولایت والا محکمہ، یہ اتنا کو گندا ہے نا کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ مثال، موٹی مثال لے رہے ہیں آپ، اب رب کی بیوی کا تصور کو ہو سکتا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ انا یکون لہو ولد، کیسے ہوگی اللہ کی اولاد؟ ولم تکن لہو صاحبہ، رب کی بیوی۔ اب آپ کبھی ملفوظات پڑھ کے دیکھیں احمد رضا خان بریلوی کی، باقاعدہ ایک مجذوب آ جن ہوتے نا جنہوں سارے ہاں کہتے ہیں پہنچی سرکار ہے، انہوں اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی، سمجھے؟ تو کہتے مجذوب
کہنے لگے کہ مجذوب تھے، لال کرتا پاؤندا سی تے ہاتھ 'چ گجرے کے کنگن پاؤندا سی، کیونکہ عورت بن کے رہتے ہیں نا یہ سارے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ انہوں کہنے لگے ایسے بارش نہیں ہوندی، دعائی کر دیو۔ تو انہیں مجذوب تھا نا جو ملنگ، انہیں ہاتھ 'چ پڑیا بٹا اور اپنی چوڑیوں کی طرف لے کے آیا اور آسمان سے منہ کر کہنے لگا اللہ آسمان سے می بھیج یا پھر اپنا سہاگ واپس لے لے، می بھیج یا اپنا سہاگ واپس لے لے۔ یعنی اے بدبخت ملنگ بڑیاں والے دلہن والے کرتے پا کے ہاتھاں 'چ گجرے پا کے رب دی سہاگن بنے ہوئے نے، رب دی بیوی بنے بیٹھے۔ پھر وہ کسی نے سمجھایا اللہ دے بھلے ہو، اللہ کپڑے بڑیاں والے گجرے لا نماز پڑھیا کر۔ مسیطے گئے تو مول صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو کہنے لگے جی وہ ملنگ دی پھر دماغ خراب ہو گیا، تو وہ کہنے کو دوبارہ کپڑے شپڑے پا لے، سارے کپڑے پا لیا، تو کہنے لگا یہ مجھے جو ہے بیوہ کیے دیتے ہیں، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے، میرا خامد حی لا یموت ہے، میرا خامد حی لا یموت ہے۔ اور حی لا یموت صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت، تو اپنے اس رب پہ اعتماد کر جو زندہ ہے، جسے کبھی موت ہی نہیں آنی۔ ہوں انہاں صوفی دا بندہ کی کوڑے یہ پوچھ لو، اے مجذوب نے، یعنی گویا کہ اے مجذوبیت جو سارا کفر چھپایا ہوا ہے، اللہ قرآن صاف کہندا ہے کہ ایک طرح کی دا کفریہ ہے، رب دی کو بیوی، انا یکون لہ ولد، کیسے ہوگی اس کی بیوی، ولم تکن لہ، کیسے ہوگی اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، مایا و خلق کل شیء، اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اور جو کچھ رب نے بنائے اس کی مخلوق ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ مجذوب، ہاں جی مجذوب کہندے نے عام طور تے اج انہاں دے نے کہندے نے کہ جناب دنیا دے اندر تے او کملا تے بولا بنیا بیٹھا ہوندا ہے، اندروں کہندے جی بڑی پہنچی سرکار دی ڈیڈ رب نال تارا ملیاں نے، تو جو مرضی کفر بکی جاوے اونوں کہندے نے جناب کی نہیں نہیں یہ تانوں غلط لگدا، یہ چونکہ یہ آپ نہیں بولدا، جی رب بولدا ہے۔ ہاں جی بالکل، اللہ اکبر۔ نیم پاگل ہوندے نے تو انہوں نے ولی بنایا ہوندا تو انہوں مجذوب دی اصطلاح دتی ہوندی، پہنچی سرکار نے، طویلہ بڑیاں کرنگے۔ میں وخلق کل شیء، نے پیدا کیا ہر چیز کو، وہ بکل شیء، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم، اسی یہ پاگل اسی کیا ہے نا، وہ نہیں پاگل کہندے، وہ کہندے نہیں نہیں وہ معرفت نے رب دے ہاں پہنچے ہوئے نے، انہاں دا اللہ نال بڑی قربت ہے، گویا کہ انہاں دے وچ رب رہندا ہے۔ میں ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی یہ جس نے سارا کچھ بنایا، جو اس جو بیوی سے اولاد سے پاک ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ یہ تعارف کرایا اللہ نے، ذالکم اللہ، وہی اللہ جو ہے ربکم تمہارا رب ہے، یعنی لا الہ الا پڑھنے والے ہو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، مطلب کلمہ لا الہ الا پڑھ دے ہو تو اس معنی بھی سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ اولاد سے بھی پاک، اللہ بیوی بچوں سے بھی پاک، اس کی کوئی اولاد نہیں، کل کائنات رب کی مخلوق ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لا اگر نا لا الہ الا ہو، لا الہ الا پڑھ دے نا تو یہ اللہ نے کلمے کا مفہوم بھی سمجھایا ہے، ایسے بات ہے کہ نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمے دے مطابق عقیدہ بھی ضروری ہے کہ کلمے کا مطلب کی ہے، تو قبر سوال ہونا نا من ربوں کا، پھر رب کون ہے، کہ یہ کلمے دے رب دی پہچان ہوئے گی تو کہے گا نا میں لا الہ الا خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، کوئی شے نہیں جی کائنات کسی اور نے بنائی ہوگی۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن چیلنج کیتا نا، اللہ نے فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، ارونی سورۃ میں سورۃ فاتر ہے،
مایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، اور دکھاؤ مجھے جو انہوں نے بنایا ہے زمین میں. یہ زمین کوئی پیدا کی تھی جے شے کسے نے لیا مینوں بخاؤ جے رب اللہ کسی اور نے پیدا کی ہو. مایا ام لہم شرک فی السماوات، چلو جے زمین چ کچھ نہیں بنایا او اللہ دے نال جنوں شریک بناؤنے ہو انہاں دی آسمان بناؤن چ آسمان چ کوئی حصے داری ثابت کر دیو. انہاں نے رب نے کو موڑا جوڑیا ہوئے، رب نے کو تعاون کیتا ہوئے، رب نے انہاں دی کو پارٹنرشپ ہوئے. میں ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، میں کوئی کسی چیز کو اللہ کی تخلیق شریک خالق اللہ پیدا کر ہر چیز کا فاعبدوہ، تو یہ اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، بیوی نہیں، وہ اکیلا الہ ہے. لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو، فاعبدوہ، تم عبادت کرو اس کی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پہ نگہبان ہے، کوئی جس کی نگرانی سے باہر نہیں، ہر چیز کو کنٹرول میں. لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی اس کی کوئی آنکھ، نہیں دیکھ سکتی اس کو کوئی نہیں آنکھ، میں نہیں دیکھ سکتی اس کو آنکھیں. وہ یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے. ہر نظر والا، ہر نظر رب دی نظر وچ ہے، کوئی شاید جڑی بھی ہونا کوئی دیکھنے والی شے اونوں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن دنیا دی کوئی چیز دنیا دے اندر رب نو نہیں دیکھ سکتی. یہ رب دی ذات دا خاصہ ہے. اسی بات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نا، بخاری شریف چ بھی یہ کتاب التوحید دے اندر سورہ نجم دی تفسیر دے اندر بھی، بخاری ایک بہت جگہ تے صحیح مسلم شریف کتاب الایمان چ بھی ہے. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو تابعین مسروق ماں جی امی عائشہ رضی اللہ عنہ شاگرد سن، ماں جی کولوں مسئلے سیکھدے ہوندے سی، پڑھدے ہوندے نبی علیہ السلام دیاں. مسروق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین نے تے ماں جی نوں پوچھن لگے، کہن لگے ماں جی ایک سوال پوچھا تہاڈے کولوں. ام الامی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھو. کہن لگے ماں جی یہ دسو حال رأى محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب نو ویکھیا جی؟ ماں جی نے اینی گل سنی نا امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے، تے ماں جی نا غصے چ آ گئیاں. تے ماں جی کہن لگیاں مسروق تیری گل سن کے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تے مسروق تابعی ہن شاگرد سی، تے ماں جی نوں عرض کرن لگا ماں جی ٹھہر دو، ماں جی کالی نہ کریا جے، میری گل پوری سن لو، ذرا میری گل پوری سن لو کہ میں کیا کی ہے. تے ماں جی نے کیا کہن لگے میری گل پوری سن لو. ماں جی کیا فرماؤ کی آنے؟ کہن لگے جی ماں جی جے تسی کہنے ہو نبی علیہ السلام نے اللہ نو نہیں ویکھیا، اچھا پھر یہ دسو، کیونکہ واقعہ میرا آج دی رات پوچھا، پھر اس ایت دا کی مطلب ہے جڑی اللہ نے سورہ نجم جو فرمائی فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن، وہ دو کمانوں کے بقدر قریب ہو گیا، او ادنا یہ ایڈو بھی زیادہ قریب ہو گیا. پھر دو کمانہ دے قریب کون کی دے نیڑے ہویا؟ جے نبی علیہ السلام نے معراج دی رات اللہ تعالی نہیں جو دیکھیا، تے مسروق تابعی پوچھنے لگا ماں جی امی عائشہ نے پوچھنے لگا ماں جی پھر اس ایت دا کی مطلب ہویا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ دو کمانوں سے زیادہ، دو کمانوں کے بقدر قریب ہوا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. یہ پھر کون قریب ہویا سی تے کیدے قریب ہویا سی؟ پھر اس ایت دا کی مطلب ہویا؟ ماں جی فرماؤن لگیاں مسروق جیڑی تو اے گل کیتی نا کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ قربت تو مراد ہے نبی علیہ السلام تے جبریل دی قربت. معراج دی رات جبریل امین نبی علیہ السلام دے اینے قریب ہو گئے کہ دو کمانہ دا فاصلہ ادو بھی گھٹ فاصلہ رہ گیا. یہ جبریل علیہ السلام تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپس قریب ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دو مرتبہ جبریل امین نو اسرا وچ بھیجا، ایک بار آج دی رات ایک بار زمین، تے فرمایا کہ بالا ست تو میات جناح تے جبریل امین دے 600 پر سن. یہ تے مطلب ہو گیا اس ایت دا کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. تے نال ہی ماں جی فرماؤن لگیاں کہ جدا تو میں نے یہ پوچھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا ہے، فرماؤن لگیاں کہ تین گلاں نے جہاں بندہ یہ عقیدہ رکھے، یہ ذہن رکھے، پکا جھوٹا کذاب بندہ جی.
ماں جی نے فرمایا جہاں بندہ کہندا نبی علیہ السلام کا غیب جانتے سن، یاد رکھو بھی کذاب تے جھوٹا بندہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ دوجا ماں جی فرماؤن لگیاں کہ جہاں بندہ یہ کہندا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ قرآن چ اللہ نے آخیا، پھر امی جی نے اے آیت پڑھی جتوں جی گل چھیڑی نبی ماں جی امی عائشہ نے اے آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں دیکھ سکتی اس کو آنکھیں اور وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی آنکھیں اس کو کوئی نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور دیکھو اگر دنیا کے اندر بیداری کے عالم میں ان آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن ہوتا، اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کروا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں تو جائے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں میرے موسیٰ لن ترانی، میرے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا میں اس پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی پہاڑ پہ، جَعَلَهُ دَكَّ، تو پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ سمجھے احمد فاڑے میں مایا تو جو ہے وہ نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اب دیکھو تو اللہ کا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو اس لیے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی تو ہے لیکن یہ پس پردہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے میرا حاضر رسول اللہ کو دیکھا نہ اس کے علاوہ دیکھا۔ ہاں قیامت والے دن جنت کے اندر ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، یہ برحق ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اللہ نے سورہ قیامہ 29واں پارہ سورہ القیامہ میں یہ بات کیا ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ تو جنت والے دن قیامت والے جنت کے اندر ایمان والوں کو رب کا دیدار جنت کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہوگی، سمجھے؟ لیکن دنیا کے اندر دنیا کی آنکھ سے بیداری کے عالم میں کسی نبی غیر نبی کے لیے رب کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ درا مایا وہ اللطیف الخبیر، اور وہی اللہ بڑا بریک بین الخبیر، ہر سب خبروں کو جان، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمان و زمین کو، انا یکون لہ ولد، کیسے ہوگی اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، وخلق کل شیء، نے پیدا کیا ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، خالق کل شیء، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، تم عبادت کرو اس کی، وہو علی کل شیء وقیر، اور وہ ہر چیز پہ نگہبان ہے، لا تدرکہ الابصار، نہیں دیکھ سکتی اس کو آنکھیں، نہیں ادراک کر سکتی آنکھیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ دیکھتا ہے ساری نگاہوں کو، تمام نگاہوں کو، وہو اللطیف، وہ بڑا بریک بین ہے، کوئی چیزیں پوشیدہ نہیں، ہر چیز کو جان دیتا ہے، الخبیر، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔